قربانی کے فضائل و مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور جو کچھ سنے مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کو عربی میں اضحیہ کہتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں مخصوص جانور کو ایام النحر میں جو ثواب کی نیت سے ذبح کیا جاتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باقی رکھی گئی۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کیا کہ حضور ہمارے لیے جانوروں کو ذبح کرنے کے اندر ہمارے لیے اجر و ثواب کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے۔ عرض کیا کہ حضور اون کا کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باقی رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ واضح نشین رہے کہ جہاں قربانی کرنے کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اس کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے، تو وہاں جو بندہ وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا اس کے لیے وعید بھی سنائی گئی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو کتنی بڑی سزا ہے کہ جو بندہ وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اس کو اہل ایمان کی مجلس سے روک دیا گیا۔ یہ واضح نشین رہے کہ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی واجب ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا بلکہ قربانی کے جانور کے جتنے پیسے بنتے ہیں اتنی قیمت وہ صدقہ کر دے، کسی غریب کو دے دے یا کسی کی مدد کر دے، کسی ادارے کے اندر دے دے، تو یہ واضح نشین رہے اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، اس کے اوپر پھر بھی اس کے ذمہ پر واجب پورا کرنا لازم رہے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام النحر میں یعنی قربانی کے دنوں میں فرمایا ابن آدم کا کوئی عمل فرمایا کہ جانور کا خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ سب سے پیارا عمل ایام النحر میں یہی ہے، سب سے افضل عمل یہی ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئیں گے اور فرمایا کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت پہلے ہو جاتی ہے، لہٰذا فرمایا کہ اس کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ ایام النحر میں قربانی کے اوپر خرچ کیا جائے، قربانی کے جانور پہ خرچ کیا جائے، فرمایا کہ اس سے زیادہ کوئی بھی روپیہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ نہیں۔ تو ایام النحر کے اندر جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے اس کو جانور ذبح کرنا ہی ضروری ہے، قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ اگر بندہ یہ سمجھے کہ میرا فلاں رشتہ دار فلاں شخص غریب ہے تو میں اس کی مدد کر دوں، اس کو صرف پیسے ہی دے دوں، تو اس طرح واجب ادا نہیں ہوتا، قربانی کرنا ہی لازم ہوتا ہے۔
قربانی کا وقت کیا ہے؟ 10 ذوالحج کی صبح سے لے کر اور 12 ذوالحج کے غروب آفتاب تک قربانی کا وقت ہے، اور یہ 3 دن بنتے ہیں اور 2 راتیں بنتی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ 10 ذوالحج کا دن گزر گیا، اب رات شروع ہو گئی، یعنی 11 کی جو رات بنتی ہے، اس رات کے اندر بھی اگر کوئی بندہ جانور ذبح کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن اس کے اندر کراہت موجود ہے، تو اس لیے احتیاط یہ کی جائے کہ رات کے وقت جانور ذبح نہ کیا جائے۔ ہاں، دن کے وقت جانور ذبح کر لیں، اگر گوشت بنانا ہے تو اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے، گوشت رات کو بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب جانور کو ذبح کریں تو کوشش کی جائے کہ دن کے وقت ہی جانور کو ذبح کیا جائے۔ اور ان 3 دنوں میں سے سب سے افضل یہ ہے کہ پہلے دن جانور ذبح کیا جائے، اس کی زیادہ فضیلت ہے، پھر اس کے بعد دوسرے دن کی فضیلت ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرے دن کی فضیلت ہے، لیکن ان 3 دنوں کے اندر ہی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ چوتھے دن کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو دن بنتے ہیں اور 2 راتیں بنتی ہیں جو قربانی کا وقت ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ قربانی کا جو جانور ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو ذبح کیا جائے۔ اگر کسی شخص نے عید کی نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیا تو یہ محض گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، اس کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عید کی نماز کے بعد جانور کو ذبح کیا جائے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ آج جو سب سے پہلا کام ہم کریں گے، فرمایا وہ یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کریں گے، اور فرمایا کہ اس کے بعد پھر ہم اپنے جانوروں کی قربانی کریں گے۔ فرمایا کہ جس شخص نے اس طریقے پہ عمل کیا تو فرمایا کہ اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس شخص نے پہلے سے جانور کو ذبح کر لیا، ابھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی گئی اور اس نے پہلے جانور کو ذبح کر لیا، تو فرمایا کہ یہ محض گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، اس کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کھڑے ہوئے اور یہ قربانی جو ہے، قربانی کا جانور عید کی نماز سے پہلے ذبح کر چکے تھے، اس خیال سے کہ جو ہمسائے تھے، پڑوس والے تھے، وہ غریب تھے، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ یار کیوں نہ ہو کہ میں جلدی جلدی اپنے جانور کو ذبح کروں، گوشت بناؤں اور جلدی جلدی غرباء تک پہنچا دوں۔ بظاہر ان کی نیت بڑی اچھی تھی۔ یہ کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ حضور میں تو جانور ذبح کر چکا، اب میرے پاس 6 ماہ کا بکری کا بچہ موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کر لو، تمہاری طرف سے کفایت کر جائے گا، لیکن اگر کوئی اور کرے گا تو اس کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام کا اختیار بھی سمجھ میں آیا کہ حضور علیہ السلام احکام شریعت کے اندر جس کے لیے کسی حکم کے اندر تخفیف فرمانا چاہیں تو حضور فرما سکتے ہیں، تو حضور علیہ السلام جو فرما دیں وہی دین بن جاتا ہے، وہی قانون شریعت بن جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کر لو، تمہاری طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اب جتنی بھی کائنات ہے، جتنی بھی دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں، ان کے سب کے لیے یہی قاعدہ ہے، یہی شریعت کا حکم ہے کہ بکری یا بکرا اگر وہ قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں تو کم از کم 1 سال اس کی عمر ہونی چاہیے، 1 دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، تو ان کے پاس 6 ماہ کا بکری کا بچہ موجود تھا۔ عرض کیا کہ حضور اگر میں یہ کر لوں تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے جائز ہے، اگر کوئی دوسرا کرے گا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو جو حضور فرما دیں وہی دین ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور اپنی مرضی سے تو نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی محبوب کی بولی بن جاتی ہے۔ تو قربانی کا جو جانور ہے وہ عید کی نماز کے بعد ذبح کیا جائے۔ ہاں، اگر پورے شہر میں ایک جگہ پہ عید کی نماز ادا کر دی گئی، اب اگر کسی شخص نے عید کی نماز نہیں بھی پڑھی تو وہ جانور ذبح کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب خود بھی نماز پڑھ لے تو اس وقت جو ہے
وہ جانور کو ذبح کیا جائے۔ عید کی نماز کے بعد ذبح کرنا یہ سنت طریقہ ہے۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر معمولی سا بالکل اس کے اندر عیب ہے تو اس صورت کے اندر اس کی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ مکروہ ہے، اور اگر زیادہ عیب ہے تو اس صورت میں قربانی ہوگی ہی نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ فرمایا نمبر 1 کانا جانور کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ نمبر 2 فرمایا کہ اتنا بیمار ہو کہ جس کی بیماری ظاہر ہوتی ہو۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ اتنا لاغر اور کمزور کہ اس کی ہڈیوں کے اندر مغز نہ ہو۔ اور نمبر 4 فرمایا کہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لنگڑا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کے کان نہ ہوں، کان کٹے ہوئے ہوں، یا جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، تو فرمایا اس کی قربانی نہ کرو۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم قربانی کے جانوروں کو غور سے دیکھ لیں، ان کے کان اچھی طرح دیکھ لیں، آنکھیں اچھی طرح دیکھ لیں۔ فرمایا کہ جس کے کان کا اگلا یا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہے یا پھٹا ہوا ہے، یا جس کے کان کے اندر سوراخ ہے، تو فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کریں۔ تو اگر کوئی معمولی سا عیب ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے، اگرچہ مکروہ ہے، اور اگر زیادہ بڑا عیب ہے تو اس صورت میں قربانی ہوگی نہیں۔ اگر سینگ پیدائشی طور پہ نہیں ہے اس صورت میں تو قربانی جائز ہے، اور اگر جانور کے سینگ تھے تو ٹوٹ گئے، اگر جڑ سے ٹوٹا ہے سینگ تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر جڑ اس کی موجود ہے، جڑ سے نہیں ٹوٹا، اوپر والی جگہ سے سینگ ٹوٹ گیا اور جڑ سلامت ہے، تو اس صورت میں اگرچہ کراہت موجود ہے لیکن اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جو جانوروں کے کان ہیں اگر وہ پھٹے ہوئے ہیں یا اس کے اندر سوراخ ہے یا کٹے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں دیکھ لیں کہ اگر تہائی حصے سے کم کان کٹا ہوا ہے تو اس صورت کے اندر قربانی کرنا جائز ہے، اگرچہ مکروہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دم جو ہے اگر کٹی ہوئی ہے تو اگر تہائی حصے سے زیادہ دم کٹی ہے تو اس صورت میں جائز نہیں، اور اگر اس سے کم دم کٹی ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر اس کی قربانی جائز ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے، اگر معمولی سا بالکل عیب ہو تو اس صورت میں قربانی جائز ہے، اگرچہ کراہت موجود ہے، اور اگر زیادہ عیب ہو تو اس صورت میں اجتناب کیا جائے، ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے؟ اونٹ 5 سال کا ہو، گائے 2 سال کی ہو، بکری یا بکرا جو ہے یہ کم از کم 1 سال کے ہوں، اور کم از کم 1 سال اس کی عمر ہونی چاہیے بکری یا بکرے کی۔ یہ جو عمریں بیان کی گئی ہیں یہ کم از کم ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس سے زیادہ کچھ عمر ہو۔ یہ بات ذہن نشین رہے، جس طرح ان جانوروں میں نر جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اسی طرح مادہ جانور جو ہیں ان کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اونٹ کی بھی قربانی جائز ہے، اونٹنی کی بھی جائز ہے، بچے کی بھی جائز ہے، گائے کی بھی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اور کٹے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ عموماً شہروں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ کٹا لے آئے تو لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، تو اس کی شرعاً اس کی بھی قربانی جائز اور درست ہے۔ اسی طرح اگر بھینس ہے، یعنی نر جانور جو ہیں ان کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور مادہ جانور جو ہیں ان کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ جو دودھ دینے والے جانور ہیں بہتر یہ ہے کہ ان کی قربانی نہ کی جائے، یا جو حاملہ جانور ہیں ان کی قربانی سے احتیاط کی جائے، اگرچہ ان کی قربانی کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ اور اگر جانور کو ذبح کیا گیا، اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، تو اس کو بھی ذبح کرنے کا حکم ہے کہ اس کو بھی ساتھ ذبح کر دیا جائے۔ اگر دمبا یا بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا ہے، کم از کم 6 ماہ اس کی عمر ہے، لیکن دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے،
اتنا موٹا تازہ اتنا فربا ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ ہر بالغ مقیم مالک نصاب مسلمان مرد اور عورت پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ بالغ سے مراد یہ ہے کہ بلوغت کی مرد کے لیے کم از کم عمر 12 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے۔ اس کے درمیان جب بھی بلوغت کی علامت پائی گئی تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح جو اور لڑکی ہے اس کی کم از کم بلوغت کی عمر 9 سال اور زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے۔ 9 سے 15 سال کے درمیان کے اندر جب بھی علامت بلوغ پائی گئی تو اب اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو ہوں گے۔ اگر مالک نصاب ہے تو قربانی کرنا بھی واجب ہوگا۔ اور 15 سال تک لڑکی ہو یا لڑکا اگر علامت بلوغ نہیں پائی گئی تو اب اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو ہوں گے، چاہے علامت بلوغ نہ بھی پائی جائے۔ 15 سال جب عمر ہو گئی، مرد ہو یا عورت، تو اب اس کو بالغ ہی تصور کیا جائے گا۔ دوسرا کہا گیا کہ مقیم ہو، یعنی جو شرعی طور پر مسافر ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو اگر وہ مسافر ہیں تو اس صورت کے اندر ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر یہ 3 دن جو قربانی کے ہیں، یہ 3 دن ان کے جو ہے سفر کی حالت میں گزرتے ہیں تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہوتا۔ تو مقیم ہونا ضروری ہے قربانی کے وجوب کے لیے۔ اور اگلا یہ ہے کہ مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے قرض ادا کرنے کے بعد جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کی قیمت یا اتنی مالیت کا ساز و سامان ہو تو اس کو مالک نصاب کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 1,30,000 روپے بنتی ہے۔ تو جس شخص کے پاس ضروریات اصلیہ کے علاوہ اتنے پیسے موجود ہوں یا اتنی چاندی موجود ہو یا اتنا سونا موجود ہو اور سونے کے ساتھ کچھ پیسے بھی موجود ہوں، تو اس صورت کے اندر وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ ضروریات اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کی عموماً انسان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے اور ان کے علاوہ زندگی گزارنا دشوار نظر آتا ہے، جیسے رہنے کا گھر ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، استعمال کے برتن ہیں، استعمال کے بستر وغیرہ ہیں، تو یہ چیزیں ضروریات اصلیہ میں شامل ہیں۔ اور ان کے علاوہ ضرورت سے اگر زیادہ سواری موجود ہے، ضرورت سے زیادہ گھر موجود ہے، کرائے پہ دیا ہوا ہے، ایک گاڑی کی ضرورت ہے اور 2 گاڑیاں موجود ہیں، ایک بائک کی ضرورت ہے اور 2 موٹر سائیکل موجود ہیں، گیمز وغیرہ کے لیے تفریح کے لیے گھر کے اندر ساز و سامان موجود ہے، ڈیکوریشن پیس موجود ہیں، تو یہ چیزیں ضروریات اصلیہ سے زیادہ ہیں۔ ان سب چیزوں کی قیمت کو جمع کیا جائے، اس کے علاوہ جو پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو جمع کر لیا جائے۔ اب یہ سارے پیسوں کو جمع کرنے کے بعد دیکھیں گے اگر 1,30,000 روپے تک کم از کم پہنچتے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو اس صورت کے اندر مالک نصاب ہیں اور اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے، جس طرح مرد کے اوپر قربانی کرنا اگر مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، اسی طرح عورت کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر عورت مالک نصاب ہے، اس کے پاس 7.5 تولہ سے زیادہ زیور موجود ہے، یا اگر 7.5 تولہ سے کم زیور ہے اور ساتھ کچھ نہ کچھ پیسے بھی موجود ہیں اور اس سونے کی قیمت 1,30,000 روپے تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر کے اندر جتنے بھی افراد موجود ہیں اور بالغ ہیں اور سارے ہی مالک نصاب ہیں تو ان سب کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کی طرف سے کر دی جائے اور ہم سمجھے کہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر بکرا کیا ہے تو ایک ہی طرف سے ہوگا، یہ نہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ہو گیا۔ ہاں، بڑے جانوروں کے اندر یہ ہے کہ 7 کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور اگر بکرا ہے تو ایک جانور ایک ہی کی طرف سے ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک سال اپنی طرف سے کر لی، اگلے سال اپنی بیوی کی طرف سے کر لی، اگلے سال گھر میں سے کسی اور فرد کی طرف سے کر لی، تو جس کی طرف سے کی گئی ہے اس کا ہی واجب ادا ہوگا، دوسرا اگر نہیں کرتا تو گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں
बालिग हैं, मर्द हैं या औरतें, तो अगर सारे ही मालिक निसाब हैं तो सब की तरफ से कुर्बानी करना जो है वाजिब है। बड़ा जानवर जो है ऊँट या गाय, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग शामिल हो सकते हैं और सब की जो मालियत है वो बराबर होनी चाहिए। अगर 7 हिस्सेदार हैं तो सब एक ही जितनी रकम जमा करवाएं और सारे इतने एक ही जितने पैसे जमा करवाएंगे तो फिर कुर्बानी दुरुस्त होगी। अगर 7 में से एक ने कम पैसे दिए और बाकी 6 जो हैं उन्होंने ज़्यादा पैसे दिए तो इस सूरत में किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। तो इसलिए जो है अगर 7 लोग शामिल होते हैं तो सब की तरफ से बराबर बराबर उसके अंदर पैसे होने चाहिए। हाँ, अगर इससे कम अफराद हैं, 5 अफराद हैं या 4 अफराद मिलकर एक बड़ा जानवर ले लेते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं तो इस सूरत में अगर थोड़े बहुत कम ज़्यादा पैसे भी हैं तो इस सूरत में कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन जितने अफराद शामिल हैं उनमें से हर एक का कम अज़ कम इतने पैसे मौजूद होने चाहिए जो उस जानवर के 7वें हिस्से तक पहुँचते हों। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। और ये बात ज़हन नशीं रहे कि जितने लोग बड़े जानवर के अंदर शामिल हों सब की नीयत जो है वो सवाब की होनी चाहिए। अगर किसी एक की भी नीयत उसके अंदर सिर्फ गोश्त की है और उसका सवाब की बिल्कुल नीयत नहीं है तो इस सूरत में बाकियों की कुर्बानी भी नहीं होगी। तो जितने लोग उसके अंदर शामिल हों अल्लाह की रज़ा के लिए शामिल हों, गोश्त की नीयत नहीं होनी चाहिए। बाज़ लोगों को देखा गया है कि वो गोश्त के लिए आके वो जहाँ हिस्सा शामिल करवाते हैं तो आगे कह रहे होते हैं कि हमें तो इतना कम गोश्त दिया। तो बाज़ औक़ात बाज़ जानवरों से कुछ ज़्यादा गोश्त निकल आता है, बाज़ के अंदर से कम निकल आता है। तो वो कहते हैं कि फ़लाँ को इतना मिला, फ़लाँ को इतना मिला। तो 7 हिस्से हर जानवर के किए जाते हैं तो जितना जिसको मिलता है उतना ही ले लिया जाए और अल्लाह की रज़ा जो है शामिल हाल होनी चाहिए और सवाब की नीयत होनी चाहिए। तो किसी की गोश्त की नीयत इसके अंदर ना हो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमागुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। फरमाया कि जो तुम अल्लाह के रास्ते के अंदर जानवर ज़िबा करते हो कुर्बानी के लिए, फरमाया कि ना उसका गोश्त अल्लाह को पहुँचता है और ना उसका खून पहुँचता है, फरमाया बल्कि तुम्हारा तकवा अल्लाह की बारगाह में पहुँचता है। एक बंदा अगर 10 लाख का जानवर ज़िबा करता है या 50 लाख का जानवर ज़िबा करता है और उसका मकसद ये है कि मेरी बल्ले बल्ले हो, वाह वाह हो, और उसका नीयत सवाब की नहीं है, अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं है, तो इस सूरत के अंदर वो रियाकारी है और उसको अजर व सवाब नहीं मिलेगा। और उसका वो महज गोश्त है जो उसने अपने लिए तैयार कर लिया, अपने घर वालों के लिए तैयार कर लिया, तो उसका कुर्बानी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। यौम अरफा के रोज़े की बड़ी फजीलत है। 9 ज़ुल्हज का रोज़ा रखें तो इसकी बड़ी फजीलत है। जुमेरात को जो 10 ज़ुल्हज है, ईद का दिन है, और उससे पहले बुध वाले दिन, और ये हाजियों के अलावा जो दूसरे लोग हैं उनके लिए फजीलत है। अगर हुज्जाज यौम अरफा का रोज़ा रखते हैं तो उनके लिए मकरूह है। जो हुज्जाज हैं उनके अलावा जो लोग हैं उनके लिए 9 ज़ुल्हज के रोज़े की बड़ी फजीलत आई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 9 ज़ुल्हज का रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 1000 रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। तो कोशिश करें कि जिसको अल्लाह ने सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाई है तो 9 ज़ुल्हज का रोज़ा ज़रूर रखें, और बेहतर ये है कि साथ 8 का भी मिला लिया जाए, और अगर 8 का नहीं भी मिलाते 1 रोज़ा रखना भी शरन जायज़ है, लेकिन अगर बेहतर और अफजल ये है कि साथ 8 का भी मिला लिया जाए। 9 ज़ुल्हज की सुबह फजर से लेकर 13 ज़ुल्हज की असर तक ये 4 दिन जो हैं इनको अयाम तशरीक़ कहते हैं। और इन 4 दिनों के अंदर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो जमात मुस्तहब्बा के साथ अदा की गई उसके बाद तकबीरात तशरीक़ पढ़ना ये वाजिब है। 1 मरतबा कम अज़ कम पढ़ना वाजिब है और 3 मरतबा पढ़ना अफजल है। तकबीरात तशरीक़ ये हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 9 ज़ुल्हज की सुबह फजर की नमाज से लेकर 13 ज़ुल्हज की असर की नमाज तक ये तकबीरात तशरीक़ पढ़ी जाएंगी। अगर इनफरादी तौर पे कोई नमाज़ पढ़ता है तो उस पर वाजिब नहीं है। ये जब जमात के साथ पढ़ी जाएं तो जब जमात से फ़ारिग होंगे तो फिर उसके बाद फ़ौरन ये पढ़ना वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सब को इन बातों पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सब की कुर्बानियों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाए।